امریکہ اور اسرائیل مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ کر چکے ہیں۔ اس کی تیاری مکمل کی جا چکی ہے، اس کو بہت زیادہ ڈسکس بھی کیا جا چکا ہے اعلیٰ سطح کی میٹنگز میں، اور اس بار ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ایک بڑا مؤثر اور مختصر ترین حملہ کیا جائے گا ایران پہ، اور اس میں گراؤنڈ فورسز بھی اتاری جائیں گی، زمین پر فوج اتاری جائے گی اور ایران کی فوج سے دست بدست ایک طرح سے لڑائی کی جائے گی، اور مختلف مقامات پہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں امریکہ نے وہاں جا کر مختلف اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کو سمجھتے ہوئے ایران کی انٹیلیجنس نے جب یہ بات بتائی تو ایران کی فوج نے بھی ایک موت کا جال بچھا دیا ہے، زمینوں پہ بچھا دیا ہے، اور مختلف جو ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں اور مختلف قسم کے ایسے اہداف ہیں جو ممکنہ طور پر جہاں پر امریکہ آ سکتا ہے وہاں پر غیر معمولی قسم کے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، وہاں ڈرلز کی گئی ہیں، کمانڈوز کو تعینات کیا گیا ہے، ماہر نشانہ باز وہاں پر منگوائے گئے ہیں، اور بہت سی جنگی حکمت عملیاں ترتیب دی گئی ہیں جو لڑائی کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوں گی۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران نے ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کی ملٹری اسٹریٹجی بنائی ہے اس صورت میں جب گراؤنڈ انویژن کی جائے گی، زمین پر امریکہ اپنی اور اسرائیل اپنی فوج اتارے گا اور دس بدس لڑائی ہوگی امریکہ اسرائیل اور ایران کی افواج کے درمیان، اور امریکہ اور اسرائیل کوشش کریں گے کہ وہ اپنے بہترین کمانڈوز جو ہیں، جو ان کی سیلز ہوتے ہیں، ان کو اتارے اور وہاں پر مختلف قسم کے اہداف حاصل کریں۔ اس کے لیے ایران نے جو تیاری کی ہے وہ بہت ہی شاندار ہے۔ ایران نے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ایران نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایسی مشین گنیں اور ایسی اینٹی ایئر کرافٹ گنز جو ہیں وہ ڈبل کیبن گاڑیوں میں یعنی ڈالوں پہ لگائی ہیں، اور وہاں پر اس کا گشت بڑھایا ہے مختلف جگہوں پہ، اور انہوں نے اس کے نشانہ لے کر اس پہ فائر کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور بتایا ہے کہ اگر کسی طرح سے طیارے آتے ہیں اور وہ پیراٹروپرز کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سارے پیراٹروپرز اترنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں فضا میں ہی کیسے ہلاک کر دیا جائے گا، کیسے نشانہ بنایا جائے گا، اور ان طیاروں پہ کس طرح فائرنگ کی جائے گی، کس فارمیشن اس میں کیا ہوگی، اور کس طرح سے فائرنگ کر کے ان طیاروں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا جائے گا یا مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ گراؤنڈ انویژن جب بھی کبھی امریکہ اسرائیل پلان کریں گے، انہیں ہیلی کاپٹرز کا بہت بڑی تعداد میں سہارا لینا پڑے گا، اور ان کو اپنے UH-60 اور HH-60 جو ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں بلیک ہاک، ان کو وہ لائیں گے فیلڈ میں، اور اس کے ذریعے نچلی پرواز کر کے اپنے فوجیوں کو اتاریں گے، اور ان ہیلی کاپٹر سے ایران کی جو گراؤنڈ فورسز ہیں ان پر بھی حملے کیے جائیں گے۔ اب ان ہیلی کاپٹر سے کیسے نمٹنا ہے، اس کے لیے دو طرح کے اسکواڈ بنائے گئے ہیں۔ ایک سنائپرز کے اسکواڈ بنایا گیا ہے جو ایران میں صحراؤں کی خاک اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اس کی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے ہیں، بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمین پہ کس جگہ پر اسنائپر لیٹا ہوا ہے اور کتنی دور تک وہ نشانہ بناتا ہے، اور وہ کافی طویل فاصلے تک اپنے اہداف کو بہت ہی ٹھیک نشانہ لگانے کی کئی بار پریکٹس کر چکے ہیں۔ وہ ماہر نشانہ باز ہیں، اور انہیں ابھی سے ہی تعینات کر دیا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی ہیلی کاپٹر نچلی سطح پر پرواز کرے اس میں بیٹھے فوجیوں کو نشانہ بنایا جائے اور ان کو ہوا میں معلق ہونے کا یا اترنے کا دونوں صورتوں میں کسی طرح موقع نہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلی کاپٹرز زمین پر اتریں گے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، اور اب وہ مستقل سٹارٹ رکھے جائیں گے تاکہ فوراً ہی وہ دوبارہ اڑان بھر لیں، ان کو دوبارہ اڑان بھرنے کا موقع ایران کی فورسز نہیں دینا چاہتی۔ اسی لیے ایرانی پاسداران انقلاب نے FPV جو اس کے ڈرونز ہیں 8 کلو کے ڈرونز ہیں، اور اس میں 7 کلو تک بارودی مواد لگتا ہے، اور یہ بارودی مواد ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس FPV ڈرون کے آپریٹرز جو بہت ہی ماہر ہیں، ان کو وہاں پر تعینات کیا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی ہیلی کاپٹر نچلی سطح پر پرواز کرے گا، بہت ہی نچلی سطح پر پرواز کرے گا، یا پھر آ کر کسی طرح لینڈ کرنے کی کوشش کرے گا، زمین کو چھونے کی کوشش کرے گا، چھوتے ہی اس پہ آسمان کی طرف سے ایک قیامت برس پڑے گی اور ایک قیامت برپا کر دی جائے گی، وہاں پہ حملہ کیا جائے گا اس ڈرون کے ذریعے، اور 8 کلو کے FPV ڈرون کے ذریعے اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک موٹر سائیکل اسکواڈ بھی جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ یہ موٹر سائیکل اسکواڈ اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس پوری ملٹری فارمیشن کے اندر کہ یہ بہت ہی آگے تک جا سکتے ہیں، یہ بہت ہی تیز جو سفر کرتے ہیں، اور بہت ہی مشکل راستوں پہ بہت ہی تیز اور خطرناک رائڈنگ کرنے کی اور موٹر سائیکل کو یوں کہہ لیں کہ اڑانے کی جو ہے وہ اپنی پریکٹس کر چکے ہیں، اور یہ ہیوی بائکس کی جو ایک فارم ہوتی ہے جس کو ٹریل کہتے تھے، اس پہ یہ آئیں گے اور آ کے تیزی سے حملہ کریں گے،
اور یہ چلتی ہوئی جو موٹر سائیکل ہے، موٹر بائک، اس پہ یہ راکٹ داغنے کی ان کی صلاحیت جو ہے وہ بہت ہی غیر معمولی طور پہ حیران کن ہے، اور یہ چلتی موٹر سائیکل سے جب راکٹ داغتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے۔ اب اس میں ہوگا یہ کہ جب یہ موٹر سائیکل کا اسکواڈ، جو ان کا ڈیتھ اسکواڈ ہے، یہ جب آگے آئے گا تو یہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں اس کے بہت قریب آ کے حملہ کرے گا، اسی لیے یہ بہت زیادہ ایکوریسی بھی اس کے حملوں میں ہوگی، اور اس سے بہت زیادہ نقصان بھی امریکہ اور اسرائیل کی فوج کو اٹھانا پڑے گا۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر ساتھ ساتھ جب ایف پی وی ڈرونز بھی ہوں گے، راکٹس بھی داغے جا رہے ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہوں گی، وہاں پر ہیوی آرٹلری جو ہے اس کو بھی انہوں نے وہاں پہ ایکٹیو کیا ہے، اور بہت ساری ہیوی مشین گنز کے ساتھ مارٹرز بھی وہاں پہ لگائے گئے ہیں، اور ایسی ایک میدان تیار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آرمرڈ وہیکل، جو فولادی چادروں والی گاڑیاں ہوتی ہیں، ملٹری کی گاڑیاں جو اسی وقت آگے لائی جاتی ہیں، جن کو کوئی تباہ نہ کر سکے، آسانی سے گولیاں اور بارود ان پر اثر نہ کر سکے، تو ان کے لیے اسپیشل راکٹس وہاں پہ لگائے گئے ہیں۔ راکٹ لانچرز کے ذریعے خاص طور پہ ایسے راکٹس داغے جائیں گے جس سے وہ فولادی چادریں پھٹ جائیں گی اور وہ گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی۔ اس میں کچھ ایسی جو بختربند گاڑیاں بھی ہیں، اور اگر ٹینک وہاں پر لائے جاتے ہیں تو ان کو کیسے تباہ کرنا ہے اس کی بھی پریکٹس کی گئی ہے۔ اس ساری ملٹری ڈرل کے اندر خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے دو جنگی میدانوں کی حکمت عملیوں کو بہت خاص طور پہ پڑھا ہے، اور وہاں پر لے جا کر اس پر عمل کرایا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ پہلا جنگی ماحول انہوں نے دیکھا ہے کہ جب یوکرین اور رشیا کی وار ہوئی ہے، تو یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہوئی ہے، روس کی جنگ، اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح یوکرین نے رشیا پہ وار کیے ہیں اور رشیا نے کس طرح یوکرین پہ حملے کیے ہیں۔ اس کو بہت ہی گہرائی میں جب اس کا مطالعہ کیا انہوں نے اور اپنے فوجیوں کو بتایا ہے، اپنے کمانڈوز کو سمجھایا ہے، تو وہ پورا ایک جنگی ماحول بنا کر اس کی پریکٹس کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح گھات لگا کر حملے کرنے ہیں، کس طرح کم سے کم وقت میں وہاں پہنچ کر کم سے کم فوجیوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فوجیوں کو کس طرح نقصان پہنچانا ہے، اور اپنے فوجیوں کو بچا کے کس طرح واپس لانا ہے۔ اس سب کی ایران نے بہت ہی اچھی طرح پریکٹس کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ لبنان کا جو جنگی ماڈل ہے وہ بھی وہاں فالو کیا گیا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ کس طرح اسرائیل نے وہاں پہ حملے کیے، اور کس طرح اس نے لبنان میں حزب اللہ کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی تدبیریں استعمال کی ہیں جنگی، ان سب کا توڑ جو ہے وہ وہاں پر ڈسکس بھی کیا گیا ہے، اس کی ڈرل بھی کی گئی ہے، اس کی مشق بھی کی گئی ہے، اور اس کو ناکام کر کے دکھایا گیا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ کوشش کی گئی ہے کہ ایف پی وی ڈرونز جو ہیں، چھوٹے ڈرونز ہیں، یہ سادہ ڈرونز ہیں، ریڈیو سگنلز پہ کام کرتے ہیں یا پھر یہ آپٹک فائبر پہ کام کرتے ہیں، ان کو کوئی بڑا جو جدید ترین ملٹری سسٹم ہے یہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پاتا، ان کو پڑھ ہی نہیں پاتا، اور جب تک پتہ چلتا ہے کہ یہ سر پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت تک تقریباً دھماکے کا وقت آ چکا ہوتا ہے، اور وہ ڈرون ان کے پاس پہنچ کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ اور جو انتہائی مہنگی ملٹی ملین ڈالر جو سرویلنس کی اور رڈار کی جو ساری ٹیکنالوجی ہے امریکہ اور اسرائیل کی، یہ لبنان میں ضائع ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایف پی وی ڈرونز کے ذریعے اس وقت آئرن ڈوم جو $100 ملین کا ایک ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا گزشتہ روز حزب اللہ کی جانب سے، اور اسی طرح کے حملے جو ہے وہ ایرانی فوج بھی اب امریکہ اور اسرائیل پہ کرے گی اگر اس کی گراؤنڈ فورسز اترتی ہیں۔ ایک واضح پیغام ہے، ایران کے صحراؤں سے پیغام ہے، ایران کے کمانڈوز، ماہر نشانہ باز اور اس کی ملٹری قیادت سب مل کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایران کی سرزمین بہت ہی مشکل میدان ثابت ہوگی، یہ ایک بار پھر اصفہان کی طرح امریکی طیاروں کا قبرستان بنے گی۔ $800 ملین کے طیارے تمہارے جس طرح اصفہان میں تباہ ہو گئے تھے، اسی طرح جب زمین پر جو اس کے بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں وہ اتریں گے اور C-130 کے ذریعے اس کے پیرا ٹروپرز گرائے جائیں گے تو وہ ہوا میں ہی ہلاک کر دیے جائیں گے، اور زمین پر ایک ڈیتھ اسکواڈ جو موٹر سائیکل کے ذریعے حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، سنائپرز جو ہیں وہ ریت اوڑھ کر اس وقت آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دشمن ان کی سرزمین کی طرف آتا ہے اور قدم رکھتا ہے۔ جیسے ہی وہ قدم، ناپاک قدم ایران کی سرزمین پر آئیں گے، اس کی امریکی اور اسرائیلی فوج کی جانب سے وہ اڑا دیے جائیں گے، اور ان کی فوج کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔